السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو اپنی محبت اور من چاہا جیون ساتھی پا لینے کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ حفصہ نے پانی سے بھری بالٹی سیڑھیوں پر الٹائی۔ پانی بھل بھل نیچے بہنے لگا۔ تبھی نچلی سیڑھیوں کا موڑ مڑ کر حاشر سامنے آیا تھا۔ اس نے بے اختیار شرمندہ ہو کر شکر کیا کہ وہ بھیگا نہیں تھا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی تھیں۔ شاید یہ اس کی آنکھوں میں پنہاں نرم گرم جذبات تھے جو اس کے اندر اتھل پتھل مچا دیتے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ مٹی بھرے جوتے لانے پر وویلا مچا دیتی، لیکن سامنے شہر دل کا مکین تھا جو مشرقی لڑکا ہونے کے باوجود اس سے زیادہ منظم تھا۔ اپنے جوتوں کو پانی پر تھپ تھپاتا وہ گویا انہیں صاف کر رہا تھا۔ مٹی نکال کر وہ احتیاط سے چڑھتا حفصہ کے سامنے آیا جو بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ حاشر نے اس موہنی سی لڑکی پر ایک نظر ڈالتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ بہت مضبوط کردار اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ کزنز ہونے کی حیثیت سے بات تو ہوتی مگر کبھی بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ جب تک دل کا رشتہ سند حاصل نہیں کر لیتا وہ اسے کسی پر آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ اس کی آنکھیں دل کی کھڑکی بن کر سارے راز اس نازک سی لڑکی پر کھول دیتی ہیں تو شاید وہ کبھی اس کے سامنے نظر نہ اٹھاتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور تھا مگر سوچیں واضح تھیں۔ اس کے تمام سچے جذبات اور مہکتے الفاظ اس کی امانت تھے جو مستقبل میں اس کی ہمسفر بنتی۔ جی بولیں، کہیں، حفصہ ہوش میں آئی۔ ایسے پانی بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، برش سے دیوار کے ساتھ لگی میل صاف کرو۔ وہ لب دبا کر مسکراہٹ چھپاتا کہہ کر چلا گیا۔ ماحول کا سارا فسوں غارت ہو گیا۔ حفصہ نے سلگ کر اس کی پشت کو گھورا۔ بڑے آئے۔ وہ سر جھٹک کر جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ خیال تھا کہ حاشر کے ساتھ کرن یا پھپھو بھی یقیناً آئی ہوں گی، شاید نیچے چچی کے گھر میں بیٹھی ہوں، مگر کام ختم کر کے اس نے درمیانی دروازے سے چچی کے پوشن میں جھانکا تو ایسے کوئی آثار نہ ملے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نگاہ بے اختیار دیوار کے ساتھ کناروں پر میل ڈھونڈنے لگی۔ پھپھو ورکنگ وومن تھی، ان کے گھر میں سب کو کام کی عادت تھی۔ جس عمر میں وہ اسکول سے آ کر جوتے ادھر ادھر پھینکتی تھی اور دادی کی گود میں گھس جاتی تھی، پھپھو کے تینوں بچے تب سے اپنے جوتے خود پالش کرتے تھے۔ آ کر اتارتے تو آرام سے ریک میں رکھ دیتے۔ اپنی امی کو آرام دینے کے لیے وہ سب بہن بھائی بہت سے کام خود کر لیتے تھے۔ سنک میں پڑے برتن زویا دھو دیتی تو حاشر سب کے کپڑے استری کر دیتا۔ انہی سوچوں کے ساتھ اوپر آئی تو لاؤنج میں ہی دادی اور حاشر بیٹھے نظر آئے۔ حاشر اپنی نانی کے پاس بیٹھا ان کی دوائیاں چیک کر رہا تھا۔ دادی اکلوتے نواسے کو دیکھ کر چاقو چوبند ہو گئی تھیں اور اپنی بیماریوں کی مکمل تفصیل سے اس کو آگاہ کر رہی تھیں۔ خدا نہ خواستہ انہیں کوئی بڑی بیماری نہ تھی، مگر ڈاکٹر نواسے کو دیکھ کر خود بخود وہی تمام تکالیف یاد آ جاتی۔ کرن نہیں آئی؟ اس نے لمحہ بھر رک کر دریافت کیا۔ وہ اور کرن ہم عمر ہی نہیں بلکہ بہترین دوست بھی تھیں۔ نہیں، امی نے اسے کچن کی صفائی پر لگا رکھا تھا۔ زویا اپنے ہفتہ وار کام نمٹا رہی تھی، پھر پورا ہفتہ تو وقت نہیں ملتا نا۔ اس نے خوشگواری سے سب کے متعلق بتایا۔ دادی کو اب بیٹی اور نواسی کا خیال آ گیا تھا۔ اس کی پھپھو اور دادی کی بیچاری معصوم بیٹی جو ایک مشہور اسکول کی پرنسپل تھیں، گھر اور اسکول بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی تھیں۔ حاشر سے چھوٹی زویا بھی ماسٹرز کر کے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچررشپ کر رہی تھی، جبکہ کرن حفصہ کی کلاس فیلو تھی۔ ان کے خاندان میں خواتین کے کیریئر کے حوالے سے کوئی خاص تحفظات نہ تھے تو کوئی پابندی بھی نہ تھی، مگر عموماً کوئی لڑکی نوکری نہیں کرتی تھی۔ سب لڑکیاں پڑھتے پڑھتے ہی بیاہ دی جاتی تھیں۔ صرف نسرین پھپھو ہی واحد خاتون تھیں جنہوں نے شادی کے بعد بھی تعلیم مکمل کر کے نوکری کی تھی۔ انہیں اپنے میاں اور میکے کی مکمل سپورٹ تھی۔ بچے نانی کے پاس آرام سے رہ جاتے اور چھوٹے کزن سے خوب کھیلتے۔ ان کی محنت ہی تھی جو اب وہ خاندان بھر میں معاشی حساب سے سب سے زیادہ آسودہ تھیں۔ بچے بھی پڑھ لکھ گئے تھے، اپنا وسیع و عریض گھر تھا۔ سب کو پھپھو کی مصروفیت اور تھکاوٹ نظر آتی تھی۔ صرف حفصہ تھی جو ان کی گرومڈ پرسنالٹی، اپ ٹو ڈیٹ طرز زندگی سے متاثر تھی۔
پھپھو اس کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی تھی، وہ انہی کے جیسے بننا چاہتی تھی۔ حفصہ آجا میری بچی، میں تیل ڈال دوں تیرے سر میں، پڑھ پڑھ کے تو نے تو اپنی صحت کا ستیہ ناش کر لیا ہے۔ وہ دل جمی سے نیومیریکلز حل کرنے میں مصروف تھی جب دادی کو اس کی صورت دیکھ کر پیار آیا۔ دادی اور وہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ رات دیر گئے وہ لائٹ جلا کر پڑتی تو روشنی سے ڈسٹربنس کے بجائے اس خیال سے دادی کی نیند اڑ جاتی کہ ان کی لاڈلی پوتی اتنی محنت کر رہی ہے۔ بچے تو سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، مگر حاشر اکلوتا نواسا ہونے کی وجہ سے زیادہ پیارا تھا، تو حفصہ اکلوتی پوتی ہونے کی وجہ سے بہت پیاری تھی۔ دوست کے بھائی اور 4 چچا کے بیٹوں میں وہ سب کی اکلوتی آپی تھی۔ ابو، چچا، دادا جان، اس نے سبھی سے خوب لاڈ اٹھوائے تھے۔ دادی کی بھی اس میں جان بند تھی۔ ابھی نہیں دادی جان، یونیورسٹی سے واپس آ کر تیل ڈلوا لوں گی، آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے تو میں باہر چلی جاتی ہوں، اس نے جواب دیتے پریشان انداز میں سر اٹھا کر ایک نظر دادی جان کو تو دوسری نظر 12 کا ہندسہ کراس کرتی گھڑی کو دیکھا۔ اس وقت سوتے سے وہ یقیناً روشنی کی وجہ سے بیدار ہوئی تھی۔ نہیں، باہر کہاں بیٹھو گی، میں تو دوپٹہ آنکھوں پر رکھوں گی اور سو جاؤں گی۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ حفصہ ان کی محبت پر مسکرا اٹھی۔ دادا جان سے وراثت میں ملے اس گھر میں وہ لوگ بچپن سے رہ رہے تھے۔ ان کے کمرے کے علاوہ ایک کمرہ اس کے دونوں بھائیوں کے پاس تو ایک امی ابو کے پاس تھا۔ وہ یہاں سے نکلتی تو لاؤنج کے علاوہ بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی۔ اکیلا کمانے والا اور اتنا کھانے والے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھپھو نے ساتھ محنت کی تو ماشاءاللہ کتنا بڑا گھر بنا لیا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ کی طرح خیال ابھرا تھا، آپ سو جائیں دادی، میں بس سونے والی ہوں۔ اس نے دادی کو تسلی دی اور دھیان دوبارہ کام پر مرکوز کیا۔ اتنا پڑھ کر تم نے کیا کرنا ہے بیٹا، 4 نمبر کم بھی آ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ دوپٹہ آنکھوں پر رکھنے سے روشنی رکی، مگر دادی کا دماغ ہنوز اس کی فکر میں مبتلا تھا۔ وہ بے اختیار مسکراتی۔ چاٹ اور گول گپوں کی پلیٹ کے ساتھ کولڈ ڈرنک کی بوتل سنبھالے کرن بارات کی دلہن کی طرح سہج سہج کر آگے بڑھ رہی تھی۔ دور سے اس پر نظریں جمائے حفصہ اپنی سوچی گئی مثال پر خود ہی مسکراتی۔ ان کے پاس آج بے شمار نوٹس اور کتابیں تھیں۔ حفصہ یوں بھی رش میں گھس کر کچھ لینے سے بچتی تھی، سو کرن کے اصرار کے باوجود خود سامان رکھ کر یہاں بیٹھ گئی اور اسے اکیلے کینٹین جانے دیا۔ اس وقت کرن ہی بھوک سے پریشان ہوتی تھی۔ حفصہ کو تو پیٹ بھر ناشتہ کیے بنا گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تبھی ایک طرف سے یاور نکل کر کرن کے ساتھ چلنے لگا۔ لاؤ میں پکڑ لوں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھائے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ شکریہ، میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں۔ کرن نے آرام سے اس کو جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، میں تو صرف تمہارے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا کرن۔ اس کے لہجے میں مانو کا جہاں آباد تھا۔ کرن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ پبلک پلیس ہے یہ، سبھی آ جا رہے ہیں، میرے آگے پیچھے برابر میں تم بھی چل لو۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یاور نے جھلا کر اسے جاتے دیکھا۔ یہ چنچل سی لڑکی ہمیشہ اسے یوں ہی ٹال دیتی تھی۔ وہ پورے اعتماد تھی، پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ان کے درمیان اچھی دوستی تھی، مگر یاور نے جب کلاس فیلو سے بڑھ کر آگے تعلق بڑھانا چاہا تو وہ بہت محدود اور محتاط ہو گئی تھی۔ حفصہ نے دور سے سارا منظر دیکھا، کچھ سنائی نہ دینے کے باوجود وہ سب سمجھ گئی تھی۔ تم تو بیچارے کو بالکل لفٹ نہیں کرواتی کرن، خوار ہو رہا ہے تمہارے پیچھے۔ اس نے کرن کو شرارت سے چھیڑا۔ میں نے تو اسے کبھی نہیں کہا کہ میرے آگے آئے۔ وہ پوری توجہ سے چاٹ مکس کرنے میں مصروف تھی۔ ویسے وہ سیریس ہے یار، اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہے، تمہیں بھی گھر سے کوئی مسئلہ نہیں تو پھر؟ حفصہ نے دل میں پلتی الجھن کو زبان دی۔ تم نے کبھی مجھے اس کے ساتھ اکیلے بیٹھے دیکھا ہے حفصہ؟ بلا ضرورت ہم ساتھ پھرتے ہیں کیا؟ نہیں تو۔ حفصہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ کرن کے سارے ڈپارٹمنٹ سے ہیلو ہائی تھی، مگر دوستی صرف حفصہ سے تھی۔ لیکن اگر ہمارا رشتہ ہو گیا تو سب یہی سمجھیں گے۔ ہمارے طبقے کی لڑکیاں باہر نکلیں تو سارا زمانہ انہیں فوکس کر لیتا ہے۔ اکیلی تمہارے گھر آ جاؤں نا تو میری اپنی نانی ہی کہہ دیتی ہیں کہ نسرین خود تو نوکری میں لگی ہے اور بچی کی فکر نہیں، کیسی آزادی دے رکھی ہے اس کو۔ اس لیے میں چاہتی ہوں حفصہ کہ کبھی بھی کسی ایسے ویسے مسئلے میں نہ پڑوں۔ اس نے اب کی بار چارٹ سے انصاف کرتے تفصیل سے جواب دیا۔ حفصہ دادی کی بات پر شرمندہ سی ہو گئی۔ واقعی گھر میں رہنے والی خواتین دوسروں کی مشکل کا ادراک کیے بغیر کسی بھی ورکنگ وومن پر کتنے آرام سے تبصرے کر دیتی ہیں۔
زویا آپی کی شادی کی تاریخ سمجھو رکھ ہی دی۔ اس کی خاموشی پر کرن نے دانستہ موضوع بدل دیا۔ ارے کب؟ حاشر بھائی آئے تھے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ حفظہ بھی یاور کو بھلا کر خوشگوار حیرت سے متوجہ ہوئی۔ کل شام میں تو فون آیا تھا آنٹی کا، امی تو کب سے چاہ رہی تھیں، بس انہیں اپنے بڑے بیٹے کی آمد کا انتظار تھا۔ فراز بھائی سے بڑے بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں نا، پتہ ہے کیا، اب ان کی فیملی کا بھی ویزا لگ گیا ہے، اس لیے وہ اگلے ماہ آ رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو لینے، تو یہاں شادی نمٹا کر ہی جائیں گے۔ کرن نے رغبت سے کھاتے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اب وہ اس کے سامنے سے گول گپے اٹھا رہی تھی۔ حفظہ نے کوفت سے اسے گھورا اور پلیٹ اس کے آگے دھکیل دی۔ یونیورسٹی آتے ہی تمہیں کھانے پینے کی فکر پڑ جاتی ہے، شادی کا بتا رہی ہو، یہ نہیں یاد کہ اگلے ماہ تو ہمارے پیپرز ہوں گے۔ وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ چندا، ہمارے گھر میں سب صبح صبح اپنے کاموں پر جاتے ہیں، دیر سے اٹھو تو ناشتہ نہیں ملتا، تمہاری طرح نہیں کہ امی ناشتہ سجا کر پیش کریں تو دادی منہ میں نوالے ڈالیں گی۔ کرن نے ٹکڑا توڑ جواب دیتے ہوئے گول گپا منہ میں رکھا۔ وہ لب بھیچے اسے دیکھتی رہی۔ منہ خالی ہوا تو کرن نے خود ہی سلسلہ کلام جوڑا۔ امتحان ہے تو کیا ہوا، تم تو پیپرز کو سر پر سوار کر لیتی ہو، روز تو پڑھتے ہیں ہم، آدھی تیاری تو ہے ہی، تم یہ سوچو کپڑے کیسے بنوانے ہیں۔ اس کی لاپرواہی پر حفظہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھپھو کی فیملی میں وہ واحد بندی تھی جو اپنے مستقبل سے اتنی بے فکر تھی، نہ پوزیشن کی دوڑ میں شامل ہونے کا شوق، نہ پروفیشن کا سوچ کر ہلکان ہوتی، بس ہلے گلے کا شوق تھا۔ یونیورسٹی آ کر انجوائے کرتی اور ساتھ عادتاً اتنا پڑھ لیتی کہ پاس ہو جائے۔ گھر جاتے ہی اس نے یہ خبر بریک کی تھی۔ ابھی تک دادی کے پاس پھپھو کا فون نہیں آیا تھا۔ وہ پھپھو کو فون ملانے کو بے چین ہونے لگی۔ کرن بتا رہی تھی کہ رات ہی بات ہوئی ہے دادی، صبح پھپھو اسکول چلی گئی ہوں گی نا، اس لیے آپ کو فون نہیں کیا، ابھی ہال کا معلوم کر کے تاریخ رکھیں گے نا تو پھر سب کو بتائیں گے۔ اس نے اپنی دادی کو ڈھارس دی۔ ارے 1000 بار کہا ہے نسرین کو، اب جان چھوڑے نوکری کی، گھر میں بچی کی شادی ہے اور اسے اسکول سے فرصت نہیں۔ دادی بڑبڑا رہی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی اور وہ پیپرز کی فکر میں ہلکان تھی۔ دادی کو بتانے میں دیر کرنا کھل رہا تھا، جبکہ امی اور چچی کو دینے لینے کی فکر ہو رہی تھی۔ آخر نند کے گھر پہلی شادی تھی۔ وہ سب کو باتیں کرتا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اسے شادی سے پہلے اپنی ایگزامز کی تیاری پوری کرنی تھی، ورنہ پڑھائی کا بہت حرج ہو جاتا۔ امی، بھائی کی شادی بھی ساتھ ہی کر دینا، کرن نے جوش سے مشورہ دیا۔ اتنی جلدی کون رشتہ دے گا؟ زویا ہنسی تھی۔ رشتہ کیوں بھائی، ہم حفصہ کو بھابھی بنائیں گے نا۔ کرن نے امی کو دیکھا۔ نانی اور امی کی یہ خواہش اس سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اپنے طور پر وہ اکیلے میں ایسی باتیں کرتی تھیں، مگر بچے تو تھوڑا سن کر بھی کتنا زیادہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، یہ انہیں معلوم نہ تھا۔ نانی بیٹی کو بار بار اکساتی کہ حفظہ کو حاشر کے لیے مانگ لو، مگر وہ بچپن کے رشتوں کے حق میں نہیں تھی۔ جانے بڑا ہونے کے بعد بچوں کی کیا مرضی ہوتی، پھر بڑوں کے رشتے بھی خراب ہوتے۔ انہیں بھتیجی بہت پیاری تھی، مگر ماں کی اس خواہش کو وہ ہر بار ٹال جاتی۔ حفظہ کی آنکھوں میں حاشر کا خواب سجنے کی وجہ بھی شاید یہی رہی تھی۔ وہ دادی کی لاڈلی تھی، ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، پھپھو سے لپٹا لپٹا کر پیار کرتی، میری گڑیا، میرے گھر کی رونق کہتی تو دھیان کا پنچھی اپنی من پسند دنیا کو اڑ جاتا۔ ارادہ تو یہی ہے بیٹا، مگر حاشر سے پوچھے بغیر تو کچھ نہیں کروں گی، کیا پتا اسے کوئی اور پسند ہو۔ ابھی تو حفظہ بھی پڑھ رہی ہے نا، جب شادی کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، تمہاری اور حاشر کی شادی ساتھ کر دوں گی۔ امی نے سبھاؤ سے جواب دیتے پیار سے اسے دیکھا۔ نہیں امی، پھر میں بھائی کی شادی کیسے انجوائے کروں گی؟ مشرقی لڑکیاں نا اپنی شادی کی بات پر شرمایا کرتی ہیں، سمجھی تم؟ زویا نے کرن کو چھیڑا۔ نہیں بھائی، آج کل شرمانے والی لڑکیوں کا ٹرینڈ نہیں ہے زویا میڈم، اس نے بے نیازی سے جواب دیا تو ان دونوں کو بے اختیار ہنسی آئی۔ بیٹا یہ ٹرینڈ کبھی پرانا نہیں ہوتا، مجھے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اپنے منہ سے شادی کی بات کرنے والی بچیاں۔ میں نے کب بات کی اپنی شادی کی؟ میں تو بھائی کی شادی کا پوچھ رہی ہوں، آپ نے ہی موضوع بدلا تھا امی۔ اچھا اگر آپ نے شادی نہیں کرنی تو بھائی کی منگنی ہی کر دیں، کچھ تو مزہ آئے۔ کرن نے احتجاج کے ساتھ فرمائش بھی ریکارڈ کروائی۔ لمبی لمبی منگنیاں نہیں اچھی لگتی مجھے، تم فالتو باتیں چھوڑو کرن اور مہمانوں کی فہرست بناؤ۔ امی نے اسے ڈانٹ کر کام پر لگایا۔ پلیز حفصہ، بہن نہیں ہو، چلو نا میرے ساتھ مارکیٹ، بیچاری زویا کا بھی بازار جا جا کر حشر ہو گیا ہے۔
کرن بہت لجاجت سے منت کر رہی تھی۔ فراز بھائی یعنی ہمارے ہونے والے بہنوئی نے جہیز سے سختی سے منع کر دیا تھا، تو پھر بازار کے اتنے چکر کیوں لگ رہے ہیں بھائی؟ حفظہ پتہ تو ہے تمہیں زویا کے نخروں کا، اپنے کپڑوں جوتوں کے لیے اسے کسی پر بھی اعتبار نہیں۔ کہہ رہی تھی بری میں اللہ جانے کیا ہو، میں اپنی پسند کے کپڑے تو بنوا لوں، پھر اس کے بیوٹی پارلرز کے چکر، میرے سینڈل اب تک نہیں ملے، امی اپنے اسکول میں مصروف، میں اکیلے کیسے جاؤں؟ تم آج واپسی پر میرے ساتھ چلو تو لے لوں نا، تمہاری تیاری تو ہو گئی ہوگی پوری۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا۔ زویا ان دونوں سے بڑی تھی مگر وہ نام لینے کی ہی آتی تھی۔ زویا کی خوش لباسی اور حسن پورے کالج میں مشہور تھا، وہ اپنا خیال رکھتی بھی بہت تھی، لڑکیوں نے اسے بیوٹی ود برین کا خطاب دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں دونوں مست ملنگ تھیں۔ کرن غیر نصابی سرگرمیوں میں تو حفظہ نصابی سرگرمیوں میں آگے آگے ہوتی، مگر لباس اور فیشن کا وہ کریز ان میں نہیں تھا جو زویا میں تھا۔ اب بھی بہن کی شادی کی خوشی میں کرن تیاریوں میں لگی تھی، جبکہ حفظہ کو امتحانات کی فکر تھی۔ سوٹ تو سلوا لیا میرا امی نے، سینڈل چچی کے میچ ہو گئے، بس ایک اور ریڈی میڈ لینے کا ارادہ ہے ولیمے کے لیے۔ اس نے کرن کو سکون سے جواب دیا۔ تو تم میرے ساتھ چلو، تم بھی لے لینا، امی نے اپنا ATM کارڈ دے دیا تھا، جتنی ضرورت ہوئی پیسے نکلوا لیں گے۔ کرن فوراً اپنے مطلب پر آئی۔ یار کرن، کیا یونیورسٹی میں اتنی خواری کے بعد بھی تمہارے اندر ہمت ہے کہ بازار جاؤ گی؟ جواب میں کرن نے اسے غصیلے تیور دکھائے کہ پھر حفظہ کو ماننا ہی پڑا۔ شاپنگ مال میں پہنچتے ہی پہلے وہ لوگ فوڈ کورٹ گئے تھے، کھانا کھا کر جان آئی تو کچھ خریدتے۔ فوڈ کورٹ میں ایک طرف لڑکے لڑکیوں کا بڑا سا گروپ ہنسی مذاق میں مشغول تھا۔ حفظہ نے دیکھا ان میں حاشر بھی تھا۔ وہ سب دوست کسی پارٹی کے لیے یہاں جمع تھے۔ الگ الگ ہسپتالوں میں جاب کے بعد ایک جگہ ملاقات کرنا ان کے لیے بہت خوشی کا باعث تھا۔ حاشر کے برابر میں بیٹھی پیاری سی لڑکی اس کی طرف جھک کر مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ حفظہ کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اس لڑکی کا دوستانہ انداز اس کے دل میں دھواں بھر گیا۔ اس نے نظریں ہٹا کر لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر تب تک حاشر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ خوشگوار انداز میں اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ان تک آیا۔ کرن بھائی کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی شاپنگ کے بعد گھر ڈراپ کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ پبلک کنوینس میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ وہ دونوں جلدی جلدی کھا کر اٹھ گئیں۔ کرن نے اپنی شاپنگ کرتے اسے بھی بار بار کچھ خریدنے پر مجبور کیا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود حفظہ اس کے ساتھ خریداری میں مصروف تھی۔ اپنی کیفیت خود اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ حاشر اس کا صرف کزن تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا یا لڑکیوں سے بے تکلف ہوتا، اس کا دل کیوں بھج رہا تھا؟ ضروری تو نہیں کہ جو جذبات وہ حاشر کے لیے رکھتی تھی وہ بھی اسے ویسے ہی سوچتا۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ حاشر کی بولتی آنکھوں کا لکھا پڑھتے وہ بہت دور نکل آئی ہے۔ ان کے درمیان کوئی وعدے نہیں تھے۔ حاشر کی اپنائیت تمام کزنز کے لیے یکساں تھی۔ شاید وہی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے تو یوں بھی اپنی جیسی شریک حیات ڈھونڈتے تھے۔ وہ خود کو حقائق کا سبق پڑھاتی خوش فہمیوں کے سمندر سے باہر نکل رہی تھی، مگر دل میں راکھ ہوتے خوابوں کا دھواں حلق میں تلخی بھر رہا تھا۔ ابھی وہ شاپنگ ہی کر رہی تھی جب حاشر بھی اسی لڑکی کے ساتھ ان کے پاس چلا آیا۔ اس کے سارے دوست چلے گئے تھے لیکن اس لڑکی کو حاشر نے ڈراپ کرنا تھا۔ حاشر کی جلدی جلدی کی رٹ کے باوجود کرن آرام سے حفظہ کا سوٹ پسند کرنے میں لگی تھی۔ آخر حفظہ اس کے ساتھ اتنی دیر دکان پھری تھی، اب اس کی ہی شاپنگ رہ جاتی تو کتنا برا لگتا۔ حاشر کی دوست فضا بہت خوش مزاج لڑکی تھی۔ اجلت مچائے بنا وہ آرام سے انہیں سوٹ پسند کرنے میں مشورے دے رہی تھی۔ ڈارک براؤن کلر کا ایک سٹائلش سوٹ پکڑے وہ اس کی تعریفوں میں ردب اللسان تھی۔ جب حاشر نے وہ سوٹ اس سے لے کر حفظہ کے ہاتھ میں دیا، بس اب لے لو، تمہیں تو کوئی سوٹ پسند نہیں آ رہا۔ وہ حد درجہ اکتایا ہوا تھا۔ حفظہ نے ایک نظر اسے اور دوسری مسکراتی فضا پر ڈالی۔ یہ سوٹ حاشر نے اس کے لیے پسند کیا ہوتا تو وہ کھل اٹھتی، مگر یہ فضا کی پسند تھا۔ دل میں ایک درد کی لہر امڈی مگر اس نے دبا لی۔ جب حاشر نے اسے ہی منتخب نہیں کیا تو اس کے لیے سوٹ کیوں منتخب کرتا؟ اس نے بے دلی سے وہی سوٹ لے لیا تھا۔ زویا کی شادی میں شریک ہونا مجبوری تھی، خاندان کا معاملہ تھا۔ وہ کسی کو اپنے دل کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی محبت کی تذلیل ہوتی۔ بس پڑھائی کا بہانہ کر کے وہ وقت کے وقت جاتی اور جلدی واپس آ جاتی۔ اس کی ایگزامز کی طرف توجہ دیکھ کر سب کرن کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلاتے،
مگر وہ بے فکری سے ہنس دیتی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ حفصہ اپنی پھپھو کی طرح محنتی ہے، ضرور کسی اونچے مقام کو پائے گی۔ خواتین کی نوکری کی مخالف دادی اور امی بھی یہ سنتی تو انہیں حفصہ پر فخر ہوتا۔ وہ خاموشی سے سب کے تبصرے سنتی اور مسکرا دیتی۔ شادی والے دن بھی باہر ہنگاموں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پھپھو کے کہنے پر زویا کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ وہ واپس آ کر اس کے پاس ہی برائڈل روم میں بیٹھی رہی۔ حاشر بہت تیزی سے اندر کچھ کہنے آیا تھا، مگر نظر حفصہ پر پڑی تو لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ پہلی بار اسے اس قدر سجا سنورا دیکھا تھا۔ حاشر کا یوں بے اختیار ٹھٹکنا حفصہ اور زویا نے بھی محسوس کیا تھا۔ محبت کی غیر مرئی شعائیں اس کے اندر تک اتری تھیں۔ وہ فوراً نظر جھکا گئی تو وہ ہوش میں آیا۔ بہن کے پاس آ کر اسے پیار کرنے لگا۔ بھائی خیر تو ہے؟ کھڑے ہو کر بھائی کے شانے سے لگتے زویا نے شوخی بھری سرگوشی کی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا حفصہ پر دوسری نظر ڈالے بنا باہر نکل گیا۔ بہت چاہنے کے باوجود اس نے خود پر ضبط کا بند باندھا تھا، البتہ دل میں دبی خواہش ہمک کر اوپر آئی تھی۔ حفصہ کے دل میں مرجھایا پودا اس بھرپور نظر سے دوبارہ زندگی پکڑ لیتا اگر شادی میں اس کی ملاقات پھر سے فضا سے نہ ہوتی۔ حاشر کے سبھی دوست انوائٹڈ تھے۔ فضا کے علاوہ بھی 2-3 لڑکیاں موجود تھیں۔ ان سب کے مابین دوستی بھری فضا سب کو نظر آ رہی تھی، مگر حفصہ خود کو دوبارہ کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے جذبات کو عقل کے تابع کرنے کی بے نتیجہ کوشش میں مصروف رہی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نصیب کے لکھے سے کون بھاگ سکتا ہے۔ خوش باش لوگوں کے درمیان وہ کامنی سی لڑکی خود سے جنگ میں مصروف تھی۔ ولیمے والے دن وہ لوگ مہمان تھے، سب اکٹھے ہی ہوٹل پہنچے تھے۔ اسی ڈارک براؤن سوٹ میں نک سک سے تیار حفصہ حاشر کو دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی، مگر اس کا خوبصورت چہرہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ تم کس صدمے کا شکار ہو؟ وہ اور کرن رش چھٹنے کے انتظار میں سٹیج کے ساتھ کھڑی تھیں جب حاشر بھی وہیں آ گیا۔ وہ اپنے دل کا چور چھپانے کو غیر ارادی طور پر ہاتھ چہرے تک لے گئی تھی، لب زبردستی پھیلائے۔ اس کی محبت اتنی ارزانہ تھی کہ یوں عیاں ہوتی، جبکہ کرن نے دہل کر بھائی کو جواب دیا تھا، اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی صدمہ ہو، بس پیپرز کی ٹینشن سر پر سوار کر رکھی ہے اس نے۔ تم ہی تھوڑی بے فکری اسے دے دو، مجال ہے تمہیں کبھی پڑھتے دیکھا ہو۔ حاشر نے بہن کی کھچائی کا موقع جانے نہیں دیا، لیکن وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی، مجال ہے جو اثر لے لے۔ اس نے تو پوزیشن لینی ہے، کیریئر بنانا ہے اپنی پھپھو کی طرح۔ اب میری تو کوئی پھپھو نہیں تو میں پوزیشن لے کے کیا کروں؟ وہ مزے سے بولتی خود پر مصنوعی دل گرفتی طاری کیے بولی۔ حاشر بے اختیار ہنسا تھا، جبکہ حفصہ کے چہرے پر بھی مسکان پھیلی تھی۔ بدتمیز لڑکی، اس نے بہن کے سر پر چپت لگائی۔ کیا تم نے واقعی جاب کرنی ہے حفصہ؟ اب وہ حفصہ سے پوچھ رہا تھا۔ حفصہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نوکری کرنا حفصہ کی خواہش بھی تھی اور اس وقت اس کی دلی حالت چھپانے کے لیے بہترین پردہ بھی تھی۔ چلو سٹیج پر زویا سے مل کر آتے ہیں۔ وہ مزید تبصرہ کیے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ سٹیج پر زویا دلی خوشی کا عکاس چمکتا چہرہ لیے ان کی منتظر بیٹھی تھی۔ ماسٹرز مکمل ہوتے ہی جہاں کرن نے سکون کا سانس لیا، وہاں حفصہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے کالج میں جاب کے ساتھ ایم فل میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا۔ اخبارات میں پبلک سروس کمیشن کے اشتہارات دیکھ کر ایک کے بعد ایک ویکینسی کے لیے اپلائی کر دیتی۔ اس کی اس مصروفیت سے گھر والے پریشان تھے، مگر وہ کافی مطمئن تھی۔ دن رات مختلف کاموں میں الجھے اسے دل کی پکار پر دھیان دینے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ جہاں پھپھو زور و شور سے کرن کے لیے رشتے ڈھونڈنے میں مصروف تھیں، وہاں امی بھی حفصہ کی شادی کو مقصد حیات بنائے بیٹھی تھیں۔ چچی بھی اپنے بھائی کا رشتہ حفصہ کے لیے لائیں، مگر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے معذرت کر لی گئی۔ اکلوتی بیٹی کو اتنی دور بھیجنے کا ان میں حوصلہ نہ تھا۔ امی کی تگو دو دیکھ کر ایک استہزائیہ مسکراہٹ حفصہ کے لب پر آ جاتی۔ سو ثابت ہوا کہ اس کا دل بے وقوف تھا، غلط سگنل دیتا تھا، ورنہ حاشر چاہتا تو اس کا رشتہ مانگنے میں پھپھو کو کیا عذر مانے ہوتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی آئیڈیل پھپھو دیکھنے میں جتنی بھی روشن خیال لگیں، مگر روایتی مشرقی ماؤں کی طرح وہ بیٹی سے پہلے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ خیال یہی تھا کہ کرن کا رشتہ ہو جائے تو وہ حاشر کے لیے حفصہ کو مانگ لیں گی اور اکٹھے دونوں کی شادی کر دیں گی، مگر پھر دادی کے بار بار احساس دلانے پر وہ بیدار ہوئیں۔
اگر ابھی بھی وہ رشتہ نہیں مانگتی تو بھائی بھابھی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیتے۔ بھتیجی کو بہو بنانا ان کی پرانی خواہش تھی۔ حاشر کے رجحان کا بھی اندازہ تھا، مگر اس وقت تو وہ حیران بلکہ پریشان رہ گئیں جب حاشر نے حفظہ کے لیے منع کرتے انہیں کہیں بھی رشتہ کرنے کی آزادی دے دی تھی۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ ماں تھیں، اس کے انداز پہچانتی تھیں۔ زویا نے بھی انہیں حاشر کی حفظہ کے لیے پسندیدگی سے آگاہ کیا تھا، تو یعنی ان سب کو غلط فہمی ہوئی تھی یا پھر کچھ اور مسئلہ تھا؟ حفظہ کیوں نہیں بیٹا؟ جب تمہیں کوئی پسند نہیں تو حفظہ سے اچھا کون ہے؟ حفظہ بہت اچھی ہے امی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خیالات بہت مختلف ہیں، شاید ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ بات کی رنجش سے بہتر ہے کہ ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے۔ حاشر نے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی دل کے مقابلے میں دماغ کو مقدم رکھتا تھا، مگر اب کی بار دل کا احتجاج برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھی بھلی بچی ہے، تمہارے ایسے کون سے خیالات ہیں بیٹا جو تم لوگ لڑائیاں کرو گے؟ امی خفا ہو گئی تھیں۔ حاشر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کن الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرے۔ وہ بہت کیریئر اورینٹڈ قسم کی لڑکی ہے امی، میں ہاؤس وائف چاہتا ہوں۔ بات کے مسائل سے بہتر نہیں ہے کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بار بار اپنی زبان سے راستہ بدلنے کا اعلان کرنا مشکل تھا۔ بیٹا سبھی لڑکیاں ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں، گھر وائف سے ہی بنتا ہے، چاہے وہ جاب کریں یا نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے تنگ نظر ہو۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں امی، نہ ہی لڑکیوں کی جاب کے خلاف ہوں، بس مجھے اچھا لگے گا کہ میری بیوی گھر بیٹھ کر میرا انتظار کرے۔ وہ ماں کی دل شکنی کے خیال سے کہہ نہ سکا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے ماں کی مشکلات سمجھنے میں اپنا بچپن گنوا بیٹھے۔ بس اب میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنوں گی حاشر، یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ میں تو تمہیں بہت ذمہ دار میچیور انسان سمجھتی تھی اور تم… وہ کہتی جا رہی تھی۔ مستقبل کے بے شمار اندیشوں کے باوجود حاشر نے اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس کیا تھا، جیسے وہ خود چاہتا تھا کہ امی اس کی بات نہ مانے۔ تبھی اس نے مزید کچھ کہنے کے بجائے مسلسل ڈراتے دماغ کو چپ کروایا تھا۔ اگلے ہی دن پھوپھو میکے گئی تھیں۔ باقاعدہ رشتہ لے جانے سے پہلے وہ بھابھی سے نہ صرف اجازت لینا چاہتی تھیں بلکہ حاشر کے تحفظات بھی ان کے علم میں لانا چاہتی تھیں۔ حسب توقع وہ سب ان کی خواہش جان کر خوش ہو گئے تھے۔ گھر بھر کی لاڈلی حفظہ نظروں کے سامنے محفوظ ہاتھوں میں رہتی، اس سے بڑھ کر کیا تھا؟ حفظہ کا نوکری کرنا ویسے بھی امی اور دادی کو پسند نہیں تھا، سو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، اس لیے انہوں نے حفظہ کو بھی اس بارے میں بتانے کی زحمت نہیں کی۔ گھر میں مشورے کے بعد اگلا اتوار باقاعدہ رشتہ لا کر رسم کرنے کے لیے مختص ہوا۔ حفظہ کے لیے یہ خوشگوار جھٹکا تھا۔ اب جب کہ وہ حاشر کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے من کی مراد پوری کر دی۔ وہ خوشی سے گنگ رہ گئی تھی، اس کا رواں رواں شکرانہ ادا کر رہا تھا، مگر خوشی کا یہ وقت بہت محدود تھا۔ گھر میں چہل پہل اور رونق تھی۔ پھوپھو لوگ اس کا رشتہ لائے تھے۔ اپنی نوعمری کے پہلے خواب کی تعبیر حاصل کرنے پر وہ شاد سی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ رسم کے بعد سب باہر محفل جمائے بیٹھے تھے، جب کرن کی بے خیالی میں کئی باتوں نے اسے آسمان سے زمین پر دے مارا تھا۔ تمہیں بھابھی بنانا میری بچپن کی خواہش تھی حفصہ، میں تو 1000 بار امی سے کہہ چکی تھی کہ ہم منگنی کر دیتے ہیں، مگر امی کو لمبی منگنیاں پسند نہیں۔ دیکھنا اب وہ جلد ہی شادی کریں گی۔ تمہیں پتہ ہے ابھی اتنا وقت بھی بھائی کی وجہ سے لگ گیا، جانے ان کے دل میں کیا سودا سمایا، کہنے لگے حفظہ نہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہو۔ پھر امی نے اچھی خاصی بھائی کی کھچائی کی، تب کہیں جا کر بھائی مانے تھے۔ کرن مزے سے کہتی جا رہی تھی اور حفظہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ایسی بے عزتی؟ کیا کہا تم نے کرن؟ اس نے بمشکل کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ کرن نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ راضی نہیں تھے اس رشتے پر؟ اب وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ گزرے وقت اور زمانے کی ہوا نے اسے مضبوط کر دیا تھا۔ وہ اب ٹین ایجر لڑکی نہیں تھی جو نرم لفظوں کو محبت سمجھ بیٹھتی۔ نہیں یار، بھائی کی مرضی کے بنا کیا ہوتا بھلا؟ وہ تو تمہیں پسند کرتے ہیں، بس انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ تم لوگوں کا مزاج الگ ہے۔ کرن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جانتی تھی کہ اب کرن اسے بہلا رہی ہے۔ دل میں پھیلا خوشی کا سارا احساس بھاپ بن کر اڑا تھا۔ اب وہاں آبلے تھے، بکھرے خوابوں کی کرچیاں تھیں
اور اس کی یک طرفہ محبت ایک کونے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ اپنے یک طرفہ احساسات کو بے وقوفی سمجھ کر ان پر ہنسنا، خوشگمانی سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ وہ اس کے جذبات سے بے خبر ہے۔ محبت خودرو پودے کی طرح کہیں بھی اگ جاتی ہے۔ وہ نہ تو زبردستی اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈال سکتی تھی، نہ یوں سے پا سکتی تھی، لیکن یہ خیال کہ وہ اس پر مسلط کی گئی ہے، وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، اس کی رگیں کاٹ رہا تھا۔ محبت کا وہ تناور درخت جو وہ اپنے تئیں کاٹ چکی تھی، پھر جڑیں پھیلا کر راتوں رات اگایا تھا۔ اب کی بار دل میں جدائی کا اندیشہ نہیں، بلکہ اپنی بے وقتی کا غم تھا۔ جو شخص اس کے لیے شادمانی کا دوسرا نام تھا، وہ اس کے لیے اتنی کم مایا تھی۔ ایک بار پھر سب خوش تھے اور وہ اپنی ہی ذات میں مقید اندر ہی اندر زخمی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھٹ پڑے، لیکن کیا کہے؟ رشتہ اس کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ اچانک سے کرن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ یاور اب کی بار ان کی کلاس کی ایک لڑکی کے ذریعے گھر تک آیا تھا۔ اب وہ بے روزگار زیر تعلیم نوجوان نہیں تھا، بلکہ ایک اچھی جاب کا حامل تھا۔ اس کی محبت سچی تھی، شاید اس کی دعاؤں کا ہی اثر تھا جو اب تک کرن کا رشتہ کہیں طے نہیں ہو سکا تھا۔ آنن فانن اب دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ امی نے حفظہ کو مزید جاب پر جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنی جان لیوا سوچوں میں خود اتنی پزمردہ ہو رہی تھی کہ خاموشی سے ان کی بات مان لی۔ کسی کام میں دلچسپی لیے بنا وہ سر منہ لپیٹے لیٹی رہتی۔ دادی کو اب اس کی بے رونق صورت دیکھ کر تشویش ہونے لگی تھی۔ اس دن امی اور چچی شادی کی تیاریوں کے لیے شاپنگ پر گئی تھیں جب حاشر نانی کی خیریت معلوم کرنے آ گیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ کے حساب سے آتا تھا۔ جاب اور یونیورسٹی کی مصروفیات میں کافی عرصے سے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رسم والے دن دیکھی جھلک کے بعد سے حاشر کا دل اسے دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، اسی لیے نانی کا بہانہ بنا کر وہ چلا آیا۔ حاشر کو دیکھ کر وہ مارے باندھے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب بچے ٹیوشن گئے تھے، اس کا ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے اٹھ کر امی کے کمرے میں چلی جائے، مگر دادی نے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ حفظہ کی سستی کی تفصیل بتا کر حاشر سے نسخہ لکھوانے کو بےتاب تھیں۔ دادی، میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ دماغ میں ابھرتے سوالات سے تنگ آ کر حفظہ نے لمحوں میں فیصلہ کیا۔ وہ اس سے حساب لینا چاہتی تھی۔ اس کی ذات اتنی ارزاں نہیں تھی کہ زبردستی کسی کے سر منڈ دی جاتی۔ سچی محبت کرنے والے تو یاور کی طرح راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر زبردستی کسی کا راستہ نہیں کاٹتے۔ اگر حاشر اسے پسند نہیں کرتا تو وہ بھی اپنی محبت کی بے توقیری برداشت کیے بغیر پوری عزت کے ساتھ یہ رشتہ ختم کر دے گی۔ ارے بیٹا، ڈاکٹر تو یہ خود ہے۔ دادی نے منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ حاشر نہ سمجھنے والے انداز میں دادی پوتی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی موجودگی یکسر بھلائے آپس میں لگی تھی۔ ٹیسٹ کروانا ہے دادی، مجھے لگ رہا ہے خون کی کمی ہو گئی ہے۔ حفظہ نے دادی کی کمزوری پکڑی۔ دادی نے پریشانی سے اس کی شکل دیکھی۔ تبھی رنگ اتنا پیلا ہو رہا ہے بچے تمہارا، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ حاشر، جا بیٹا، اسے خون کی بوتل لگوا دے۔ بچے ٹیوشن سے آئیں گے تو گھر خالی دیکھ کر پریشان ہوں گے، ورنہ میں خود ساتھ چلی جاتی اس کے۔ دادی نے افسوس سے ہاتھ ملتے حاشر کو حکم دیا۔ ان کے یوں گھر بیٹھے مرض کی تشخیص سے علاج تک پہنچنے پر وہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا، مگر جان چکا تھا کہ یہ دھوپ چھاؤں سی لڑکی اس کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہے اور یہ وقت میڈیکل سائنس پڑھانے کا نہیں، سو خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ دادی کو تسلیاں دیتی آ کر گاڑی میں بیٹھی تو حاشر نے گاڑی آگے بڑھاتے اسے دیکھا۔ اب کیا کرنا ہے بھائی؟ کہاں سے خون لے کر چڑھاؤں تمہیں؟ اس کے انداز پر حفظہ کے لب بے اختیار پھیلے۔ ضروری بات کرنی تھی مجھے آپ سے۔ ضرور کرو، مگر یہ اپنا حشر کیا بنا لیا ہے؟ نانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت کمزور لگ رہی ہو تم۔ وہ فکر مندی کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکا۔ حفظہ نے سر جھٹکا۔ اس کی یہی باتیں اسے خوش فہمی میں مبتلا کرتی تھیں۔ آپ کو پھپھو نے زبردستی مجھ سے شادی کے لیے راضی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ حاشر کا پاؤں بے اختیار بریک پر لگا۔ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ زبردستی تو خیر کوئی نہیں ہوئی، مجھے کرن نے خود بتایا ہے کہ آپ نے منع کر دیا تھا اور پھپھو کے کہنے پر پھر راضی ہوئے ہیں۔ ارے کرن تو بے وقوف ہے اور تم اس سے بڑی بے وقوف ہو۔ مجھے لگتا تھا، بلکہ ہے، کہ ہمارے خیالات میں تضاد کی وجہ سے ہم میں بہت اختلافات ہوں گے، اسی لیے منع کر رہا تھا۔ پھر سوچا کہ ایسی فضول بات پر اپنی محبت کون چھوڑتا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، مل جل کر گزارا کر ہی لیں گے۔
حاشر نے اس کی طرف رخ کر کے حرف حرف پر زور دیتے دھیان سے اسے دیکھا۔ اس کا اچانک اظہار محبت حفصہ کو ہڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ محبت کون؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ حاشر زور سے ہنسا تھا۔ تم بیوقوف لڑکی، تم خود۔ ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ اظہار محبت اپنی بیوی سے ہی کروں گا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ چہک رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ باتیں مت بنائیں اچھا، آپ نے کیوں منع کیا تھا؟ تمہیں مامی اور نانی نے کچھ بتایا ہے کیا؟ اس نے حفصہ کو بغور دیکھا۔ حفصہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ بات اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ تم اپنے کیریئر کے لیے اتنی سنجیدہ ہو، جبکہ میری خواہش ہے کہ میری بیوی ایک فل ٹائم ہاؤس وائف ہو۔ میں جب تمہیں جاب سے منع کروں گا تو پھر ہمارا جھگڑا ہوگا۔ تمہاری جاب میرے کہنے پر ہی مامی نے چھڑائی ہے، حاشر نے صاف گوئی سے کہا۔ بس، حفصہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انداز کھودا پہاڑ نکلا چوہا جیسا تھا۔ امی کے بعد حفصہ کا یہ رد عمل دیکھ کر حاشر کو خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ جس بات نے اس کا سکون چھین لیا وہ ان سب کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ حفصہ، تم جاب نہیں کرو گی شادی کے بعد۔ اس نے حفصہ سے یقین دہانی چاہی۔ آپ کو خواتین کا جاب کرنا کیوں پسند نہیں ہے، جبکہ آپ کی تو اپنی امی جاب کرتی ہیں نا؟ اسی لیے پسند نہیں ہے حفصہ۔ اپنی امی کی روٹین دیکھ کر ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی امی جاب نہ کرے، ان کے ساتھ مکمل وقت بتائے۔ اس نے مکمل سنجیدگی سے کہتے حفصہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ حاشر کی آنکھوں میں مچلتی شوخی نے اس کے گال تپا دیے تھے۔ وہ نظریں چرا گئی، پھر بات بدلنے کو بولی۔ ملک کی آدھی آبادی خواتین کی ہے۔ اگر آدھی آبادی کام نہیں کرے گی، گھر بیٹھے گی، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ارے قوموں کا سرمایہ ان کے جوان، ان کے بچے ہوتے ہیں، مادی اشیاء نہیں۔ ہماری آدھی آبادی جس نے اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے، وہ زبردستی کی مشقت میں مصروف ہوگی تو ہماری اگلی نسل کیا سیکھے گی؟ تمہارے وقت اور علم کی ضرورت ہمارے گھر کو زیادہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میرے بچے اسکول سے آئیں تو انہیں سینے میں چھپا کر ان کی باتیں سننے والی ماں خود تھکاوٹ کا شکار ہو، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ماں کے پیچھے پھرنا پڑے، اور ماں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ گھر اور جاب کو چلانے میں خود کو بھول جائے۔ حاشر کے لہجے میں یاسید تھی۔ ماں کو پانے کی تڑپ تھی، بچپن کے کھوئے ہوئے لمحوں کی پکار تھی۔ وہ خاموش رہ گئی۔ پھپھو کی گرومڈ پرسنالٹی اور معاشی آسودگی اسے جاب کی طرف مائل کرتی تھی، مگر خود جاب کی مشکلات برداشت کر کے اسے اندازہ ہوا تھا کہ ورکنگ وومن کے لیے گھرداری آسان نہیں۔ سارے دن کی تھکاوٹ گھر میں منتظر کام دیکھ کر دو چند ہو جاتی ہے، مگر معاملے کا یہ پہلو اس کی نظر سے بالکل اوجھل تھا۔ خود مختار، خود انحصار، بااعتماد نظر آنے والے حاشر کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی۔ دل میں جانے کیسی کسک پنہا تھی جو اس کے اندر تک اتری ہوئی تھی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا حفصہ، اسی لیے منع کر رہا تھا۔ سب کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور تمہیں جاب کا شوق ہے۔ ساری زندگی ہم دونوں بلا وجہ کی بحث کرتے رہیں، اس سے بہتر کنارہ کر لینا ہے۔ فیصلہ اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے حفصہ۔ حاشر نے اس کی خاموشی سے جانے کیا سمجھا کہ ساری بات سمیٹ کر اس کی خواہش اور خواب کو ترازو کے پلڑوں میں رکھ دیا۔ حاشر نہیں جانتا تھا، مگر وہ تو جانتی تھی کہ جاب تو اس کا ایک شوق تھا، مگر حاشر خود اس کی اوائل عمری کا خواب تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سترنگے خواب کی حسین تعبیر کو دیکھا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ بعد میں بھی مجھے روڈ پر کھڑا کر کے صرف لیکچر ہی پلایا کریں گے یا کبھی کچھ اور بھی ملا کرے گا؟ اس کے شرارت سے کیے سوال میں حاشر کے لیے جواب پوشیدہ تھا۔ اطمینان، سکون، محبت، خوشی، جانے کیا احساس تھے جو اس کی روح پر پھوار بن کر برسے تھے۔ وہ سرشار ہو گیا تھا۔ ارے بعد میں تو تمہیں اپنے پیار کا امرت دھارا پلاؤں گا۔ وہ ایک دم بے باک ہو گیا تھا۔ حفصہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ بس زیادہ اوور مت ہو، مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ حفصہ کے لیے اس کی نظروں کا سامنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب جا کر نانی کو کیا بتاؤ گی کتنی بوتلیں خون کی چڑھائی ہیں، کیونکہ تمہارے پیلے چہرے کو لال کر دیا ہے میں نے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہنس رہا تھا۔ حفصہ بھی ہنس پڑی۔ تضادات کو اگر اختلاف نہ بنایا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔